السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آپ نے سنا استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے 31 جنوری تک، اور اس کو تو ریجیکٹ کیا کرنا ہی تھا حکومت نے۔ میں پریشانی اس بات پہ ہوتی کہ حکومت ایکسیپٹ کر لیتی تو اس بات پہ سب کو حیرانگی ہوتی کہ حکومت نے اپوزیشن کی استعفے کی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن اب ایک اور نیا سپن آیا ہے سارے معاملے میں، اور وہ سپن ہے فروری میں سینٹ الیکشنز کرانے کا، وہ بھی شو آف ہینڈز کے ذریعے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، یہ قانونی بحث ہے جس کا فیصلہ سپریم کورٹ بھی کرے گی۔ ابھی تک لگتا ہے ایسے کہ سیکرٹ بیلٹ آئین کے اندر یہ طریقہ کار دیا گیا ہے سیکرٹ بیلٹ کا، حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکٹ میں تبدیلی سے ہو سکتا ہے۔ سو اب یہ اس کے اوپر ظاہر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے گا، لیکن کیا جلدی الیکشنز اپوزیشن مانے گی؟ ایک دوسرا، اگر نہیں مانے گی تو اپوزیشن کا یہ چیس کی گیم ہے، اپوزیشن کا کاؤنٹر اس پر کیا ہوگا؟ عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ ڈار صاحب۔ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے۔ زبیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور شازیہ مری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ زبیر صاحب پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں، آپ نے نیا ایک موو حکومت کی جانب سے، آپ نے ڈیلے کر دی اپنی کیمپین، اس کو فروری میں تقریباً ایسا لگتا ہے کہ فروری یا مارچ میں کسی وقت جائے گی۔ حکومت کہتی ہے جی ہم فروری میں الیکشن سینٹ کے کروا دیں گے۔ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، یہ ہو پائیں گے آپ کے خیال میں حکومت سے الیکشنز؟ ایک تو وہ جس طرح آپ نے کہا، وہ ظاہر ہے آج شام ہی یہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ مجھے اس کے لیگل کانسیکوینسز تو نہیں پتا کہ وہ پاسبل بھی ہے 1 مہینہ ایڈوانس کرنا، بیکاز وہ پورا کاشف سکیڈول ریلیز کیا جاتا ہے، اور وہ ایز فار ایز آئی نو وہ تقریباً مہینہ پہلے سکیڈول ریلیز کیا جاتا ہے، جس میں نامینیشن پیپرز کا طریقہ کار اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سو اگر فیبری میں، مجھے نہیں پتا کب کروانے کا حکومت کا ارادہ ہے۔ نارملی وہ میرا خیال ہے فرسٹ ویک مارچ میں ہونے تھے یا مارچ 10 تک ہونے تھے، تو 1 مہینہ اگر ایڈوانس کرتے ہیں فیبری 10 وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سارا اسکیڈول پھر سر اگر اسکیڈول فرض کریں ٹیکنیکلی، ابھی مفروضے کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ممکن ہو، شو آف ہینڈز کے اوپر کافی کنفیوژن ہے، بہت سے آئینی ماہرین سے جن سے ہماری بات ہوئی پروگرام سے پہلے، انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے ہوگا۔ سو اس کو تو چھوڑ دیں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون نے بھی ایک کوشش کی تھی اپنی حکومت کے دوران، اس وقت جب سینٹ الیکشنز ہونے والے تھے، میاں صاحب نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم کر کے اس کو شو آف ہینڈز کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ 2015 کی بات ہے، میاں صاحب بھی چاہتے تھے، لیکن اس وقت میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اس کام کے لیے۔ سو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس وقت کی جو لیگل ٹیم تھی اس نے آئینی ترمیم کا ہی مشورہ دیا ہوگا کہ اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو آپ کو آئینی ترمیم چاہیے۔ سو اس وجہ سے اس کو تو چھوڑ دیں۔ اگین میں نے ایسے کہا کہ یہ ایک لیگل بحث ہے۔ پہلی بات یہ بتائیں کہ اگر مفروضے کی بنیاد پہ بات کریں کہ ہاں ممکن ہے کہ اس کو فروری میں کیا جا سکتا ہو، اب اپوزیشن کیا کرے گی؟ الیکشن کا حصہ بنے گے کہ نہیں؟ بالکل صحیح، آپ کا صحیح سوال ہے، اور یہ ایک ظاہر حکومت کی طرف سے ایک موو ہے کہ تاکہ اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے لانگ مارچ کو۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ ظاہر سی بات ہے، ہماری حد الامکان کوشش ہوگی کہ سینٹ کے الیکشنز کے لیے جو الیکٹورل کالج ہے وہ نہ ایگزسٹ کرے جب سینٹ کا الیکشن ہوئے، یعنی کہ پروونشل اسمبلیز۔ اب ظاہر ہے ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو میں صرف یہ بتا دوں کہ ایوری تھنگ ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن سینٹ الیکشنز۔ یہ نہیں مطلب کہ سینٹ کے الیکشنز ہو گئے تو ہم اپنی موومنٹ کو ختم کر دیں گے کہ جی اب تو ہم نے سینٹ کے الیکشنز ہو گئے۔ سر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سینٹ کے الیکشنز کا حصہ بنیں گے یا نہیں، یہ بڑا سوال ہے نا جی۔ اگر آپ آپ پارلیمنٹ کی ڈیسولوشن کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنیں گے، یہ پرابلم آ جائے گی نا۔ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دوسری جماعت، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ بالکل آپ کا سوال صحیح ہے، یہ کوئی آسان فیصلے نہیں ہے، بٹ آل آئی واز ٹرائنگ ٹو سے کاشف واز کہ سینٹ الیکشن از ناٹ دی اونلی پوائنٹ کہ جہاں ہماری ڈیسیشن میکنگ ہوئے گی کہ جی سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے دیں گے ایز مچ ایز پاسبل۔ لیکن اگر سینٹ کے الیکشن پتہ نہیں قانونی حیثیت کیا ہو کہ اگر وہ فیبری میں کرا دیتے ہیں اور ہم حکومت کو ڈسلوج نہیں کر سکتے، تو سر آپ کا تو ڈسلوج کی شاید کیمپین بھی، نہیں بالکل آپ کی تو ڈسلوج کی کیمپین بھی شاید اس وقت تک شروع نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے، لیکن میں آپ کو ایک اور ساری وضاحت کر دوں۔ ہاں لیکن آپ کو ایک وضاحت کر دوں،
کاشف کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ جنوری 31 ڈیڈ لائن اور 1 کو ہم اناؤنس کریں گے، وہ لانگ مارچ کا، اٹ ڈز ناٹ مین فرام ناؤ ٹل جنوری 31 ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید جلسے ختم ہو گئے اور اب ہماری پولیٹیکل کیمپین ان دی اسٹریٹس ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب حکومت گرانی ہے سر، جلسے کے بعد تو نہیں گرے گی. اس کے لیے جو آپ نے ایک موقع نکالا ہے یا آپ نے ایک طریقہ نکالا ہے وہ یہ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد آ کے دھرنا دینے کا. اور دھرنے کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے جلسے کی تقریر کے دوران یہ کہا کہ اگر آپ کی بہن کہے گی تو کیا آپ آ کے بیٹھیں. اور بھی چیزیں ہیں، اور کسی چیز سے پریشر تو نہیں پڑتا نا باس، جلسے سے پریشر تو نہیں آتا نا سر جی. وہ آپ جب سنیں گے تو پریشر آپ کو سمجھ آ جائے گا نا. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹون، انٹینسٹی اور تمام چیزوں میں حکومت کو گرانے کے لیے آپ ایک بالکل ڈفرنٹ اسکیل پر دیکھیں گے ان دا نیکسٹ couple of weeks or even earlier than that. سر لیکن میں شازیہ مری صاحبہ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں لاؤڈ تھنکنگ صرف میں یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک میں حکومت کو گرانے کے لیے شازیہ بیوی کیا 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 جا سکتا ہے. اس ملک میں دھرنے ہوئے ہیں اور دھرنا وہ واحد چیز ہے جو ایک ایکسٹریم سٹیپ سمجھا گیا. جب آپ اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے، 50,000 بندے ہوں، لاکھ ہوں، 2 لاکھ ہوں، اور کہا کہ ریزائن نہیں کرو گے ہم یہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں گے. ایک تحریر سکوئر نما چیز آپ کریٹ کریں، تمام شہر بند کر دیں، ہر جو اسٹیشن ہے، جو پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں 1,00,000 2 لاکھ 3 لاکھ بندہ ہر اسٹیشن کے اوپر بیٹھا ہو، اور آپ کہیں دیکھیں جی نہ صوبہ چلنے دیں گے، نہ اسلام آباد چلنے دیں گے، ریزائن کریں. اس کے علاوہ تو آپ کیا ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ میں کیونکہ ہم سارے سیاست دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بات روز کرتے ہیں، مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جو آپ اگلے 20-25 دن میں کریں گے اور اس سے آپ ایسا لگے گا اتنا پریشر پڑ گیا کہ اب حکومت کو جانا پڑ جائے گا. ایسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. شکریہ کاشف، کیونکہ آپ تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ کر رہے ہیں آپشنز کے اوپر. دیکھیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن کے پاس یہ راستہ کھلا ہے کہ ہم احتجاج کریں، احتجاج کے دائرے کو بڑھائیں، احتجاج کی سیویرٹی کو بڑھائیں اور احتجاج کو آرگنائز کریں ایک ایسی حکومت کے خلاف جسے پچھلے 2-2.5 برسوں میں عوام کی تکلیفیں نظر نہیں آ رہی. وہ جماعت جو جب خود اپوزیشن میں تھی تو یہ بڑی بڑی باتیں اور بیانات دیا کرتی تھی، مثالیں دیا کرتی تھی دیگر ممالک کے منسٹروں کی کہ انہوں نے فلانے ایک ریزن کی وجہ سے ریزائن کر دیا، وہاں ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انہوں نے ریزائن کر دیا، حکومت کی اس نیگلیجنس پہ، اس کوتاہی پہ. سب سے بڑی چیز آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ کوریا میں شاید ایک کشتی ڈوب گئی تھی، پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا تھا اس وقت، اور اس کی بڑی مثال دی گئی تھی کہ دیکھیں جی بہت بڑی مثالیں ہمیں اسی حکومت سے، جو اسی جماعت سے جو آج حکومت میں ملا کرتی تھی. تو آئیڈیل تو یہ ہوتا کہ یہ حکومت آج خود دیکھ رہی ہے کہ ان کی کارکردگی بہت بری ہے. میں صرف بحیثیت اپوزیشن کے نہیں کہہ رہی ہوں، ایک اپوزیشن کے رکن کی حیثیت میں نہیں کہہ رہی ہوں. اگر آپ عام پاکستانی جو سڑک پہ اس وقت چل رہا ہے، شاید اس وقت بھی آپ کو آپ کے اسٹوڈیو کے باہر لوگ مل جائیں گے، جا کے اگر آپ ایک ساٹ لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مجھے اسٹوڈیو کے اندر بھی لوگ مل جائیں گے، آئی ایم شور میرے اسٹوڈیو کے اندر بھی لوگ تنگ ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے ریزائن نہیں کرنا، انہوں نے انکار کر دیا. نون فیسز ہیں آپ کے کیمرے پہ، جو لڑکے آپ کے بڑے محنتی کھڑے، ان کی تکلیفیں بھی یقیناً آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسے لوگ تو شازیہ بھی مل جائیں گے، لیکن حکومت کہنے سے کہ حالات خراب ہیں استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے. آج شاہ محمود صاحب نے بھی کہا ہے پرائم منسٹر کیوں ریزائن کر دے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا طریقہ کیا ہے اس سے ریزائن کروانے کا، وہ طریقہ مجھے بتائیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بحیثیت ایک جماعت کے ہمیشہ کہا ہے کہ آئینی طریقے سے ہم اس حکومت کو چاہیں گے کہ وہ ایگزٹ کرے. ہم کوئی بھی ایسا غیر جمہوری یا غیر آئینی قدم نہیں اٹھانا ہمیں گوارا، نہ ہماری یہ ہسٹری رہی ہے. تو آپ کے خیال میں دھرنا آئینی اور قانونی طریقہ ہے یا غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ ہے، جمہوری طریقہ یا غیر جمہوری طریقہ آپ کے خیال میں؟ کاشف عباسی صاحب، ہم نے پی ٹی آئی کے دھرنے کو بھی کبھی غیر آئینی نہیں کہا. ہم نے کسی بھی جماعت کو اپنے دور میں بھی اگر انہوں نے احتجاج کو اپنایا تو ہم نے اسے غیر آئینی نہیں کہا. یہ آئینی طریقے ہیں. ہاں، پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا یہ زیادتی ہے، یہ غیر آئینی ہے. اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر حملہ کرنا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دائرے میں رہ کر
آپ اپنا احتجاج رجسٹر ریکارڈ کروا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی نے یہ موقف ہمیشہ اختیار کیا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں شازیہ بی بی, میں اگر یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, مجھے ذرا ایک بات یہ بتا دیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی گئی تھی دھرنے پہ اور ہم نے ان کے دھرنے کے اوپر بات نہیں کی بلکہ ان کے طریقے پہ ہم نے بالکل بات کی. درست فرمایا آپ نے. اسی لیے یہیں سے میرا اگلا سوال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یہ بار بار کہتی رہی ہے, ماضی قریب میں بھی کہتی رہی, دھرنوں پہ ہم یقین نہیں رکھتے, ہم دھرنے دے کے حکومتیں گرانے پر یقین نہیں رکھتے, کیا اس میں تبدیلی آئی ہے اس سوچ میں پیپلز پارٹی؟ دیکھیں دھرنا دینا کس لمٹ تک, لائک آئی سیڈ اس کے پیرامیٹرز ہیں. نہیں پیرامیٹر کوئی نہیں ہے جی. دھرنا دینا تو دھرنا دینا ہوتا ہے نا, وہ تو اس میں آئینی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دھرنا دینا چاہیں جتنے دن کا مرضی دے دیں, اس کا پیرامیٹر تو یہی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا اس سوچ میں تبدیلی آئی ہے پیپلز پارٹی کی یا نہیں آئی ہے؟ کاشف صاحب, اگر پارلیمنٹ کے باہر لوگ دھرنے پہ بیٹھتے ہیں, پارلیمنٹ کو اٹیک نہیں کرتے تو دھرنا مطلب ایک احتجاج ہے. لیکن اگر وہی دھرنے میں موجود جو شرکا ہیں وہ ایک دن یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ بلڈنگ کو پر حملہ کریں گے, تو میں تو بحیثیت ڈیموکریٹ اسے نہیں, وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں کوئی بینگ ڈیموکریٹ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پہ حملے کو کوئی بھی انڈورس یا وہ نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی جب مولانا صاحب بھی آئے تھے تو اس وقت بلاول صاحب نے کہا تھا دیکھیں جی ہم تو دھرنوں پہ یقین نہیں رکھتے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو پوزیشن تھی کیا وہ بدلی ہے؟ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے پاس جو حالیہ مثالیں 2014 کی, وہ ایک عجیب دھرنے کی ہے جس میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو دھرنا ہوتا ہے نا. میری بات سنیں, دھرنے کی آف شوٹ میں کوئی پرابلم ہوئی ہو, کوئی خرابی ہو, وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نہیں, لیکن وہ پروٹیسٹ جو مجھے اس آئین میں قانون کے اندر رہ کر اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے لیے بات کروں, ایسا پروٹیسٹ بالکل پیپلز پارٹی. میں ذرا حکومت سے پوچھ لوں, مسئلہ یہ نہیں ہے بی بی, مسئلہ یہ ہے شازیہ بی بی کہ جی جب بھی بلاول صاحب نے بات کی ہے, جب مولانا صاحب اسلام آباد آ رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے حکومتیں گرانے کا. اس میں دیکھیں اس دھرنے کے بعد آپ کوئی بھی چیز, آپ ایک ویپن رکھتے ہیں اپنے پاس, اس کا لائسنس آپ کے پاس ہوتا ہے, وہ ایک قانونی چیز ہے, اس سے آپ بندہ مار دیں وہ تو ایک پرابلم اس کی آف شوٹ ہے نا. اس میں آپ نے غلط کیا, پی ٹی آئی دھرنا دینے آئی وہ ایک چیز ہے, انہوں نے وہ پی ٹی وی میں گھس گئے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. دھرنا غلط نہیں ہے, دھرنے کے دوران یہ ایکٹ غلط ہے نا جی. آپ اس سے پہلے ایک سیکنڈ میری بات مکمل. اچھا وہ آپ ایک مکس کر رہے ہیں کیا؟ دھرنے کی آڑ میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کرنا یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں, لیکن مولانا صاحب کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو اٹیک کرنے آ رہے تھے جو آپ کہتے تھے کہ ہم ان پہ یقین نہیں رکھتے. دیکھیں ہم مختلف جماعتیں ہیں نا, ہم اپنے آپشنز ٹیبل پہ رکھتے ہیں. اب میری جماعت کا آپشن جو ہے وہ آئین اور جمہوری تقاضوں کو بھی ملوث خاطر لا کر بنایا جاتا ہے. تو میں کوئی ایسی چیز جو آئین کے باہر ہو, جمہوریت کی نفی کرتا ہو, اسے میری جماعت سپورٹ نہیں کرتی. لیکن میری جماعت پروٹیسٹ میں یقین رکھتی ہے. نہیں, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے جی, یہ تو سب کا رائٹ ہے, ایوری پولیٹیکل پارٹی از رائٹ. پر آپ میرے سوال کا اب بھی جواب شاید وہ پارٹی ای سی میں فیصلہ ہوگا کہ اچھی مثالیں بھی ہیں جی. لوگوں نے بڑے پرامن دھرنے کیے, دھرنا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا بندوق مسئلہ نہیں ہے, اس کو کیسے چلاتے ہیں وہ مسئلہ ہے, دھرنا پرابلم نہیں ہے. اینی ویز چلیں, مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم کمیٹڈ آنسر شاید نہیں ملے گا. وہ کہہ رہے ہو دونوں تیار بیٹھے ہیں آپ کی حکومت گرانے کے لیے جی, آپ حکومت بچائیں. آنسر تو مل چکا ہے. چلیں میں واپس آؤں گا, مجھے پھر آنسر دے دیجیے گا. دیکھیں کہ دھرنے پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. پہلی پوزیشن تھی نہیں رکھتے ہیں, اب کیا دھرنے پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ سمپل کوسچن, مجھے واپس آتا ہوں جواب دے دیجیے گا جی. گرانے لگے آپ کی کمنٹ سے نہیں چھوڑتے. آپ کے ان دونوں مہمانوں کی معصومانہ گفتگو سن رہا تھا, دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک, جس طرح سے ناکام ترین ان کا جلسہ ہوا 13 دسمبر کو, اس کے باوجود بھی ان کی کمٹمنٹ دیکھیں جی, لانگ مارچ کریں گے, استعفیٰ لے لیں گے, اور اس کے بعد جو بکھلاہٹ, گھبراہٹ, اور جس طرح مریم صفدر صاحبہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں بالخصوص کیونکہ وہ میزبان تھی اس جلسے کی. کریکٹ کر دوں, ناکام ترین دھرنا جب ہوگا نا تو پوری دنیا کہہ رہی ہوگی ناکام ہو, جب ڈرونز بھی دکھا رہے ہوں گے. ایک اچھا جلسہ اور ایک حکومت گرانے والے جلسے میں فرق آپ کرنا کر سکتے ہیں. اچھا جلسہ تھا, اچھا جلسہ تھا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ لاکھوں لوگ ہوں گے, وہ والا جلسے کی وہ تقریر کر لیں, لیکن ناکام ترین نہ کہیں. 11 تھے, ایک کپتان کے اگینسٹ یہ 11 تھے. اگر آپ کا پروڈیوسر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا فوٹیج دکھائیں دونوں جلسوں کی جو عمران خان نے اکیلا کیا, 3 دفعہ برا.
منار پاکستان، اور یہ 11 تھے. یہ سوچنے والی بات ہے 11 مل کے 1/4 بھی وزیر اعظم عمران خان کے برابر یہ جلسہ نہیں کر سکے اور بلند و بالا دعویٰ کر رہے ہیں حکومت گرا دیں گے. دوسری بات میں قوم کے سامنے کاشف رکھنا چاہتا ہوں، یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پہ حملے کی بات کر رہے ہیں. یہ پاکستان کا جو سب سے اہم ترین اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہماری فوج ہے، روزانہ اس پہ حملے کر رہے ہیں. سیاسی نہیں ہے سر، یہ بات نہ کریں آپ پلیز. آپ کے جرنیلوں کو نام لے کے ٹارگٹ کرتے ہیں. سیاسی کردار سر، سیاسی کون سا سیاسی کردار ہے؟ جنرل باجوہ صاحب کا سیاسی کردار ہے کاشف، مجھے بتائیں. آپ یہاں بیٹھ کر ایک سیکنڈ رک جائیں، یہاں بیٹھ کر ملٹیپل ٹائمز آپ نے یہ الزام لگایا ہے کہ خواجہ آصف کا الیکشن اس کال کی وجہ سے آپ ہارے اور وہ جیتے. کہا کہ نہیں کہا؟ یہ بات کہا کہ نہیں کہا؟ نہیں، میری سن لیں، میں نے کیا کہا کہ نہیں کہا؟ میں اسی بات کو کرنے لگا تھا. دیکھیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں پرائم منسٹر نے خود کہا ہے، میں بتا رہا ہوں نا، انہوں نے بھی کیا کہا، سن لیں ذرا، سن تو میں چلا دوں گا. ایسی پٹھی گل نہیں، چلے چلا دیں، میں پٹھی گل نہیں ہلنا نہیں، اس جگہ نہیں کروں گا، میں نہیں ہلوں گا. دیکھیں میاں نواز شریف کیا کہتے ہیں، دھاندلی جنرل باجوہ نے کروائی. خواجہ آصف کیا کہتے ہیں، ان کا انٹرویو ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں جی سیالکوٹ میں عثمان ڈار دھاندلی کر رہا تھا، میں نے جنرل باجوہ کو الیکشن کی رات 2 بجے فون کیا، سر سیالکوٹ میں دھاندلی ہو رہی ہے. جنرل باجوہ نے مجھے یقین دلایا الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی، خواجہ صاحب فیئر الیکشن ہوگا اور خواجہ آصف الیکشن جیتے. میں پوچھتا ہوں محمد زبیر سے، اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی؟ دیکھیں میرا کیا آرگومنٹ تھا کہ میری کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، میں چند 100 ووٹوں سے ہارا تھا، آرو نے زیادتی کی، اس نے میری کاؤنٹنگ نہیں ہونے دی. لیکن میں محمد زبیر صاحب سے پوچھتا ہوں، ساری پی ایم ایل این سے میں پوچھتا ہوں، کیا میاں نواز شریف سچ بول رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے دھاندلی کرائی ہے، یا خواجہ آصف سچ بول رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے دھاندلی نہیں ہونے دی؟ انہی کی جماعت میں 2 مختلف بیانیے کیوں ہیں ایک ہی جرنیل کے لیے؟ یہ ان کو جواب دینا چاہیے قوم کو. خواجہ آصف کا کام ہے بتانا کہ دھاندلی نہیں ہوئی، اور دھاندلی اس لیے نہیں ہوئی کہ جنرل باجوہ نے دھاندلی نہیں ہونے دی. ہم یہی نہیں کہتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن کا احترام کریں. صرف اس لیے فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ فوج کو غیر آئینی اقدام کے لیے کہہ رہے ہیں. عمران خان کو گھر بھیجیں، پی ٹی آئی کو گھر بھیجیں. جب فوج غیر آئینی اقدام نہیں کر رہی اس پہ یہ جرنیلوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کوئی بلاکس نہیں بنے، کسی کو آپ کی پارٹی میں آنے کا نہیں کہا گیا. یہ سارا کچھ ایک بڑے آرگینک پروسیس سے ہوا. لوگوں نے فیصلے کیا کہ جناب ہم نے پی ٹی آئی جوائن کر دیا. کیا 90 میں کیا ہوتا رہا ہے؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 میں ہو رہا تھا تب بھی 2013 میں الیکشن میں کیا ہوا ہے یہ کہنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں بھی ہوا ہے اور ان میں بھی ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں کاشف، یہ نہیں میں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں میرا بیانیہ یہ ہے، لوگ اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، لیڈرشپ سے بھی آ کے کرتے ہیں. جس پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ ہو لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اس کو یہ کہنا کہ اس کے کہنے کیا ہوتی ہے، ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے. ڈکٹیٹرشپ یہ ہے جو کل مریم صفدر نے کیا پارٹی اجلاس میں، کسی ایک کا بھی نام نہیں لیا ان کی قربانیوں کا، صرف اپنی قربانیاں گنائی ہیں، کسی ایک لیڈر کا نام نہیں انہوں نے لیا. یہ ہے ڈکٹیٹرشپ پارٹی میں. میں نے آج تک پرائم منسٹر صاحب کو جب بھی سنا، انہوں نے کہا میں نے 22 سال محنت کی ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ عثمان ڈار نے بھی کیا ہے، میرے ساتھ علی زیدی نے بھی کیا ہے، میرے ساتھ فیصل واڈا نے کیا ہے، مراد سعید نے کیا ہے. یہ جو کنٹریبیوشن جس کی ہے وہ نام لیتے ہیں، اکثر جلسوں میں لوگوں کا نام لیتے ہیں. یہ کیا لگے زیادتی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں. بریک کے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی سیاسی جماعتیں تمام ہائیلی سینٹرلائزڈ ہیں، اس میں فیصلہ کوئی سی نہیں کرتی. یہ نہ فیصلہ کہیں کہ آپ کی کرتی ہے. ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہی پرابلم ہے، وہ سینٹرلائز پارٹی ہیں جو لیڈرشپ فیصلہ کر لے. آج عمران خان صاحب فیصلہ کر لیں کہ میں نے استعفیٰ دینا ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر وہ کہیں نہیں دینا تو جو مرضی کرتے ہیں. ایک ایگزامپل کون کو دوں گا، آج جو یوتھ پروگرام ہے 100 ارب روپے کے پروگرام میں عثمان ڈار بیٹھا ہے، مریم صفدر بیٹھی تھی اس طرف سے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا میں کسی رشتہ دار کو دے دوں. ٹھیک، اب یہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. بریک کے بعد مزید بات. زبیر کہتے ہیں ڈار، وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں رکوائی انہوں نے دھاندلی. وہ کہتے ہیں دونوں میں سے ٹھیک کون کہہ رہا ہے، ذرا یہ بتا دیں، ذرا پھر اگلا فیوچر کا لائے عمل کیا ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب آپ سے اگر اجازت دیں، زبیر صاحب کے لیے آپ نے سوال پوچھا تھا. زبیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ یا تو دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں دھاندلی آرمی چیف نے رکوائی، میاں صاحب کہتے ہیں آرمی چیف نے دھاندلی کرائی، اور ساتھ میں ناکام جلسہ کہہ رہے ہیں. ناکام جلسے کے بعد آپ کیسے حکومت گرانے آ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مور دین سیٹسفائیڈ ہیں. اگر مریم نواز جب سپیچ کر رہی تھی اس وقت کا آپ مجھے کوئی شارٹ دکھا دے کہ خالی جگہ نظر آتی ہو. میں کبھی نمبرز میں جاتا ہی نہیں کہ 35,000 1.5 لاکھ. سر وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کا بھی دکھا دیں.
दोनों का दिखा दें जरा। नहीं मियां साहब लोगों ने सुनी नहीं उनकी बात, चले गए घरों में। मियां साहब का रियासत मुहालिफ बयानिया कुछ सुनने को तैयार नहीं है ना, सुनाएं, दिखाएं कौम को। जी जुबैर साहब। यार आधा घंटा हो गया, मेरी 1 मिनट बारी आई थी और दूसरी दफा बारी आने लगी तो उस्मान डार साहब आ गए। जी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पहली बात जो आपने धांधली की बात की थी 2018 की, क्योंकि 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपके, मैं लेट मी ट्राई टू आंसर द फर्स्ट वन। ये पाकिस्तान की तारीख में और ख़ास तौर पर जो मरियम नवाज ने इमरान खान की जो कोट्स दिखाई थी उसी जलसे में, उसी को अगर ले लें इमरान खान की और आप सुना दें तो उस्मान डार साहब को पता चल जाएगा कि इमरान खान के मुताबिक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी फौज किस तरह से ब्लेटेंटली इंटरफेयर करती थी पॉलिटिकल प्रोसेस में, ना सिर्फ बल्कि इलेक्टोरल प्रोसेस में। दूसरी बात यह कि 2013 के इलेक्शंस के बाद इमरान खान साहब ने 2 लोगों को बराह रास्त इल्जाम लगाया था और जलसों में लगाया था, एक MI के ब्रिगेडियर का नाम लेके और उस वक्त के सिटिंग चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का और एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के रमदे साहब का नाम लेके कहते थे कि इनको शर्म आनी चाहिए। सिटिंग सीजे मेरा ख्याल है वो नहीं थे, इलेक्शन के साल बाद वो सिटिंग नहीं थे मेरा ख्याल है जिस वक्त उन्होंने कहा था, वो नासिर मुल्क सिटिंग थे, वो दिसंबर 2013 में गए। जी जी, इसलिए कहा जब धरना हुआ है उस वक्त वो सिटिंग नहीं थे। मैं धरने के वक्त नहीं कह रहा, उन्होंने 2013 के इलेक्शन के फौरन बाद उन पर इल्जाम लगाया था सिटिंग चीफ जस्टिस। एक मीटिंग उन्होंने की थी सिंध में मेरा ख्याल है, और आपको पार्टी वाले भी कहते थे। एनीवेज अगर आप उसको ना भी लें तो हमने 10, 21, 23 वीडियोस हैं उनकी, इंडिया में बैठ के, ये तो इंडिया में नहीं पाकिस्तान में कहा था, इंडिया में बैठ के ISI पर इल्जाम लगाया था, लंदन में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, कौन सी जगह है जहां उन्होंने सर ये तो बात को पाकिस्तान में नहीं है, ये तो बेनजीर आप इमरान खान साहब को कह रहे हैं। मोहतरमा आपको याद होगा उन्होंने कहा ये इलेक्शन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए ये तो हम सब जानते हैं कि इलेक्शन में इंटरफेरेंस, इस पे तो शक ही कोई नहीं होना चाहिए किसी को इंटरफेरेंस नहीं होती। काशिफ मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो हमें ऐसे शो करने की कोशिश करते हैं कि आज तक पहले, और खास तौर पर ये जिस पार्टी से मैं तो उसका रेफरेंस दे रहा हूं कि इमरान खान साहब ने कोई जगह नहीं छोड़ी, और सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं, उसने कहा जिनोसाइड करती है हमारी फौज, बमबारी करती है गरीब अवाम पर। आपके दोनों लीडर्स में से उस पे बात ही नहीं कह रहे, कहानी खत्म हो ना, एक तो झूठ बोल रहा है। लेकिन आई थिंक इट्स पहले आप मान गए। और उस्मान डार साहब मैं एक और भी बता देता हूं, आपके जो फेवरेट है ना जो चीफ मुशर्रफ साहब, उन्होंने 2002 के इलेक्शंस के बाद उनसे मुबश्शिर लुकमान ने ये सवाल पूछा कि इमरान खान साहब के साथ आपकी क्यों नाराजगी होगी, तो उसके जवाब में आज भी वो वीडियो अवेलेबल है, जनरल परवेज मुशर्रफ जो चीफ भी थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को 90 से 100 सीटें मांग रहे थे, मैंने उनको 8 से 10 देने के लिए। अब मुझे आपको पता है जुबैर साहब 2002 के इलेक्शंस को शफाफ तरीन किसने कहा था? मुझे नहीं पता किसने कहा। मौलाना फजल रहमान साहब। मैं उससे कतर देखिए मैं उससे कतर 2002 का इलेक्शन शायद सबसे खराब इलेक्शन का मौलाना साहब कहते हैं कि उनकी आ गई साफ इलेक्शन है। 2013 में सब पार्टियां कहती थी करप्ट है, आप रिग्ड इलेक्शन है, आपने कहा जी साफ शफाफ, इससे शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। सो ये लेट्स नॉट गेट इनटू बयानबाजी, क्योंकि बयानबाजी सारों की। व्हाट इज द कॉमन डिनोमिनेटर? वो तो एस्टैब्लिश्ड डिनोमिनेटर है ना सर, वो तो एस्टैब्लिश्ड डिनोमिनेटर ठीक है ना। सो वो डिनोमिनेटर सर अब आ जाए इस बात पे, छोड़ दे इसको, ये बात मैंने आपकी मान ली और कंसीड कर ली। ये कहा था जनरल परवेज मुशर्रफ ने, इमरान खान ने, किसी ने, तो हमें ना सिर्फ हमारे सर गवर्नमेंट कैसे गिराएंगे बस ये बता दें अब जल्दी से। गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट गिराने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि हम समझते हैं कि जो हमने प्रोसेस शुरू किया था अक्टूबर से जो जलसों का, वो वार्म अप करने के लिए किया था। आपने एक सर लेकिन इस जगह तो आर या पार होनी थी जुबैर साहब। मसला ये है कि आप लोगों ने खुद टेम्पो हाई किया कि अब आर है या पार है, और सडनली ना आर हुआ ना पार हुआ। नहीं आर या अब तो आपने उससे आर या पार, आप क्या समझते थे कि 14 तारीख को हुकूमत गिर जाएगी? आपका क्या ख्याल था आर या पार से मुराद क्या है मरियम बीबी की? अच्छा एक सेकंड, हमने ऐलान किया था रेजिग्नेशन का, हमने ऐलान किया था लॉन्ग मार्च का, तो हमने 13 तारीख को तो नहीं ऐलान किया था ना। हमने लॉन्ग मार्च का इस्तीफों का क्यों ऐलान किया था? एज अ सब्सिक्वेंट एक्टिविटी
after this last Lahore Jalsa, and a series of other things will take place. इंशाल्लाह ताला कुछ होगा, हुकूमत को हम गिरा के रहेंगे. और जरूरी नहीं है कि वो धरना वहां इस्लामाबाद में बैठ के 25 दिन का या 126 दिन का हो. उससे पहले और उससे ज्यादा इफेक्टिव और बगैर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक, वो जो शाजिया से आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, ये थी असल डिफरेंस. इन्होंने मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, वो ट्रेटर, उसके बाद पहला वाकया पाकिस्तान की तारीख में आप मुजीबुर रहमान को ट्रेटर कह रहे हैं? सिविल नाफरमानी की तहरीक सुनाऊं? टैक्सेस ना देना, ड्यूटीज ना देना, IMF को खत लिखना कि इनको फंडिंग बंद करते हैं, ये सारी चीजें वो उस किस्म का धरना हम नहीं करेंगे. ठीक, शाजिया बीबी, आपको कोई रास्ता नजर आता है हुकूमत गिराने का? ठीक, मैं शाजिया बीबी से पूछता हूं, क्या कोई रास्ता नजर आ रहा है हुकूमत कैसे गिराएंगे? क्योंकि अब ज़ाहिर सालों का सवाल यही है कि धरना तो है, लेकिन धरने से भी हुकूमत माजी करीब में नहीं गिरी कभी. कैसे गिरेगी गवर्नमेंट? कौन सा तरीका होगा जिसमें इमरान खान साहब आके रिजाइन आपके हाथ में रख के कहेंगे मौलाना साहब ये नहीं पकड़े मेरा रिजाइन, मैं घर जा रहा हूं? देखिए, मैं इमरान खान साहब की तो क्या बात करूं, उन्होंने तो कहा था कि मेरे अगेंस्ट नारे लगे तो मैं चला लगेंगे तो मैं घर चला जाऊंगा, मैं एक दिन इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा. उनकी तो क्या बात है, उनकी तो बड़े बुलंद दावे थे. उन्होंने तो IMF के ऊपर भी खुदकुशी का जिक्र वो यूटर्न लेते ना जी, मसला ये छोड़े इसको, वो तो यूटर्न थोड़ा इम्तियाज होता है लीडर का. मुझे ये बताएं हुकूमत कैसे गिराएंगे? अपनी जात से मुंसलिक फैसलों पर 1000 यूटर्न लें, लेकिन पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ ये हुकूमत कर रही है, इस पर यूटर्न लोग अब गवारा नहीं करते. मेरा सवाल हुकूमत कैसे गिराएंगे? देखें जी, नहीं लोग गवारा करते, हुकूमत कैसे गिराएंगे? बहैसियत एक डेमोक्रेट, बहैसियत एक ऐसी जमात से जिसका मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट का एहतराम, ये हमारे लिए प्रायोरिटीज. नहीं, लेकिन हुकूमत कैसे गिराएंगे जी? ताल्लुक रखने वाले एक डेमोक्रेट को ये भी आज कहना पड़ता है कि ये हुकूमत चली जाए तो पाकिस्तान बच जाएगा. सो ये हालात बर्पा कर दिए. मैम, ये पिछली 3 टेन्योर्स में मैं यही गुफ्तगू सुनता हूँ. आपकी हुकूमत थी, PMLN कहती थी ये हुकूमत मुल्क को लुट के खा गई है, इसका जाना जरूरी है. जब मियां साहब की गवर्नमेंट थी, आप और PTI दोनों मिलकर कहते थे इसका जाना जरूरी है, मुल्क खराब हो गया. अब ये आ गई, इसलिए मैं ये कहानी है तो बहुत सुनता. मुझे ये बताएंगे हुकूमत कैसे गिराएंगे? बस असल बोला तो यही है. आपको याद होगा कि पिछले दौर में हमने एक अलायंस ऑपोजिशन का बनाया हुआ था. हम एक साथ काम, वर्किंग अलायंस था, हम एक साथ काम करते थे. वो तमाम चीजें जो नून लीग उस वक्त करती थी हुकूमत में रहकर, जिस पर हम दोनों मुत्तफिक थे कि गलत हैं, आज यकायक इनका तर्ज हुक्मरानी उससे बुरा है, लेकिन इनको अपनी गलतियां नहीं नजर. मैं पूछ रहा हूँ हुकूमत कैसे? देखें, आपका सवाल का जवाब देंगे ना, मसला ये मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ हुकूमत कैसे करेंगे? सर मुझे नहीं नजर आ रहा. एंड ऑनेस्टली आई वांट टू नो जुबैर साहब, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से हुकूमत गिरेगी. क्यों बताएं सारी अपनी स्ट्रेटजी? सारी दुनिया ने देखा पिछले पॉडकास्ट. अभी और इस एहतजाज में मजबूती और इस्तेहकाम आएगा. हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कार्ड्स आपको दिखाएंगे. आप उस तरह कह रहे हैं टॉक शो में हम सारी बातें करके तो ऑपोजिशन के लायमल को इतना तो नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि लायमल नहीं बताएंगे जी आपको. ये बात ठीक है, वैसे करना भी नहीं चाहिए. ये आपको लायले अमल नहीं बताएंगे. बात मुकम्मल होने दें. चलिए, आप दोनों ने काफी टाइम ले लिया, हुकूमत को भी मौका देना. तो वो आर्मी को बीच में ले आती है. आप उनसे कहते हैं कि आप कैसे आए इलेक्शन जीत के मुदाखलत के बगैर, तो वो 90s का जिक्र करते हैं. आप उनसे जो बात उनकी लीडरशिप की पूछते हैं वो ऐसी मिसालें दे देते हैं जिसका मैं तो आपसे भी जो आप उसी तरह की मिसालें देते हैं. मैं क्या करूं? मैं जरा गवर्नमेंट को सुनो ब्रेक से पहले. के पास कोई लाले अमल नहीं है. इमरान आगे सुन ले बीबी, सुन ले, अब जरा शाजिया बीबी सुन ले मेरी बात. तो पता नहीं किसका क्या निकल ये आगे नई तारीख देंगे. मैं आपको कौम को याद दिलाना चाहता हूँ, पहले इन्होंने 15 नवंबर का, फिर 31 दिसंबर का, अब 31 जनवरी और फरवरी की बातें कर रहे हैं. आप देखेंगे ये जाकर जनवरी में फिर मार्च अप्रैल पे चले जाएंगे. इनके पास कोई रोड मैप नहीं है. दो इनके चीजें ना, दो बयाने हैं, एक धांधली और एक महंगाई. एक मिनट ठहरिएगा. धांधली में इनसे पूछा कितनी पिटीशंस हैं इनकी, पूरे इलेक्शन पे 15-16 लोगों के एतराज़ात हैं. प्री पोल के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं ना जी. प्री पोल पे क्या दे रहे हैं ये. और दूसरी तरफ जैसे मैंने दोनों के लीडर्स का बयानिया सामने रख दिया है, फाफन की रिपोर्ट पढ़ लें, यूरोपियन मुबस्सरीन के बयानात पढ़ ले. 2013 से ज्यादा फेयर इलेक्शन है 2018 का, लेकिन नहीं मानेंगे ये. अगर महंगाई के लिए
لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے کہ یہ لوگ سلوشن ہے تو وہ کنورٹ کرتے جلسے میں 13 دسمبر کے. لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے ان کے ساتھ آ کر کاشف؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے تباہ کیا پاکستان کو, انسٹیٹیوشنز کو, اکانومی کو. آج جس مہنگائی کا قوم کو سامنے ہے, یہ لوگ اصل ذمہ دار ہیں. 40 سال سے 1970 سے پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے, 80 کی دہائی سے نون لیگ ہے. 2-2.5 سال آئے ہوئے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کو, اور اپنا سارا گند ملبہ دہائیوں کا ڈالنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی پہ. اس لیے قوم ان کے ساتھ 13 دسمبر کے جلسے میں کھڑی نہیں ہوئی. مجھے بریک کے بعد بریک کے بعد ذرا مجھے 13 دسمبر جی یہ نیریٹو اب نہیں بکے گا پی ٹی آئی کا. اٹس بین ٹو لانگ. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں یہ 13 دسمبر کے جلسے کو بار بار ریفر کرتے ہیں کہ وہ ناکام ہے. آپ لوگ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کتنا کامیاب ہے. لیکن وجہ یہ ہے بار بار یہ پوچھنے کی طریقہ کار, کیونکہ یہ کوئی ظاہر ہے ایٹم بم تو بنانا نہیں ہے کہ جس میں ادھر سے بھی بن سکتا ہے, یا کوئی میزائل سسٹم ہے جس میں رشین ٹیکنالوجی بھی ہے تو امریکن ٹیکنالوجی بھی ہے, تو ہم وہ کوئی ایسا سائنس میں نکلیں گے. چند طریقے ہیں جس سے دنیا میں جہاں ایجوٹیشن ہوتی ہے, حکومتیں گرتی ہیں, وہ چند طریقوں کے سے ہی گر سکتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میں اسی لیے بار بار پوچھتا ہوں وہ طریقہ کیا ہے دھرنے کے علاوہ جس سے حکومت گر سکتی ہے. ایک بریک کے بعد ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ جلسے کی جو بار بار بحث ہو رہی ہے اس کا کیا بنے گا آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب, ابھی یہ حماد اظہر صاحب اور زلفی بخاری صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے یا مریم نواز شریف صاحبہ نے جو تصویریں چلائی ہیں جلسے کی, یہ جعلی ہیں, اس کے اندر کچھ ٹیکنیکلی کچھ کیا گیا ہے, بندے ایڈ کیے گئے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یار ایک بڑا سمپل سا ہے. میں نے آپ کو ایک ٹیسٹ کے, ایک تو میں نمبر گیم میں نہیں جاتا. نہیں سر, اس میں مسئلہ یہ نہیں کہ ٹیسٹ کے حساب کی بات ٹھیک ہے, آپ نے مجھے ایک ٹویٹ تصویر بھیجی ہے, جواب دے دوں. اگر یہ واقعی بات ٹھیک ہوئی ہے تو بہت بڑا ایلیگیشن ہے. سر میں اپنی مرضی کا جواب دے دوں. آپ اس کو ایک طرف سائڈ پر رکھ دیں. آپ مریم نواز جب ایڈریس کر رہی تھی تو آپ وہ فوٹیج چلا دیں سارے کراؤڈ کی, اور آؤٹ سائڈ دا گراؤنڈ چلا دیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا سپاٹ ہے جو خالی تھا. تو جو مینار پاکستان کا احاطہ تھا وہ بھی کمپلیٹ آپ کو نظر آئے گا, اس کے باہر کا بھی آئے گا, اور آپ وہ بھی چلا دیں جو کلوز رینج سے آپ چلائیں کہ بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا تھا, کوئی سپیسنگ نہیں تھی. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اور تمام تاریں وغیرہ توڑ دی گئی. گھونگھٹ اٹھا ہی دیں, دکھائیں قوم کو, میڈیا دکھائیں نا. چلیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جو میاں نواز شریف صاحب کی جب تقریر ہو رہی تھی ان کے لیڈر کی, ایک سیکنڈ دکھائیں اگر آپ کے پاس فوٹیج ہے, قوم دیکھے سچ. چلیں دیکھ لیں, کوئکلی دیکھ لیں سر, دکھائیں میاں صاحب قوم کو, میاں صاحب کی فوٹیج کوئکلی دیکھ لیں سر پلیز. میں چاہتا ہوں کاشف میری بات سن. بٹ دیز آر ٹو ڈفرنٹ. اور عثمان ڈار آپ اپنی حوصلہ باری پر رکھیں. اب بول لینا, مجھے زبیر بھائی حوصلہ رکھیں. اب دیکھیں ذرا اپنی آنکھوں یار بولنے تو دینا. حوصلہ میں رکھا ہوا ہے, آپ بولنے دیں, حوصلہ آپ رکھیں. میں کہہ رہا ہوں آپ مریم نواز کا اپنی آنکھوں سے آپ وہ چلا دیں. یہ ہے آپ کا عوام کا سمندر جو ایک طرف سے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف راوی سے ٹکرا رہا ہے. یہ ہے جی, دیکھیں نا یہ تو وہ ہے جو میاں صاحب کی. لیکن مریم نواز کی تقریر تو وہ نہیں ہے. چھوٹے لیڈر ہو گئے ہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں میاں نواز میاں صاحب کو میں بتا دیتا ہوں نا, اگر آپ بات سنیں گے کاشف, بڑی لیڈر ہو گئی ہیں کاشف. یہ ہے آپ کی لیڈرشپ کا حال. محمد زبیر صاحب دیکھیں اپنی آنکھوں سے, پھر میں آپ کو جواب. قوم دیکھ رہی ہے جلسے کا حال. اب تو مان جاؤ فلاپ ترین جلسہ تھا, ناکام ترین جلسہ. زبیر صاحب کو بولنے دیں. زبیر صاحب, اٹ از مچ بیٹر. جی دیکھیں, ایک چیز آپ نے ایگری کر لی کہ مریم کے اس میں ایک سپاٹ بھی خالی نہیں تھا. جو آپ میاں نواز شریف کا دکھا رہے ہیں, کیونکہ وہ سکرین پر آنا تھا, اس طرف کی سکرین کیونکہ تاریں ساری ٹوٹ گئی تھی, کراؤڈ نے جو وہ سارے بیریئر توڑ دیے تھے, تو سارا کراؤڈ ایک طرف آ گیا تھا. اور وہ اس کی ایویڈنس ہے. مریم نواز جب جا رہی تھیں تو 6 سٹیئرز ان کو اترنے تھا, 20-25 منٹ لگے تھے. شازیہ ابھی کو کلوزنگ ریمارکس ہے, 30-40 سیکنڈ رہ گئے میرے پاس. شازیہ ابھی یہ خبر ہے جب متحدہ مجلس سے اگر اجازت دیں میں سب کا کر لوں. ورژن کا انتظار ہے کہ کتنے لوگ نہیں تھے. سب لوگوں نے جلسے کے آپ لوگ تو ایسے بولے نہیں, رپورٹ کیا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ کہیں دھاندلی 2002 کے الیکشن میں کہیں دھاندلی نہیں ہوئی. یعنی ان کے مطابق کیونکہ کہیں دھاندلی نہیں ہوئی اس لیے شفاف الیکشنز تھے 2002 کے. جی شازیہ ابھی کوئکلی آپ 10-20 سیکنڈ میں, میں نے کہا خبر بھی دکھا دوں, یہ اس وقت 2002 کی خبر ہے. جی دیکھیں, جو جس جماعت نے غلطی اپنے وقت میں کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ اس غلطی سے یا اس غلط بیان سے تو تعلق نہیں ہے نا جی.
اس وقت ایک موقف ہے پاکستانی عوام کا کہ اس حکومت نے زندگیاں دشوار کر دی ہیں، لہٰذا اس حکومت کو یا تو خود چلے جانا چاہیے، یہ آخری باٹم لائن ہے. بہت شکریہ تمام کا ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.